الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن الرياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله وابو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دوستوں اور پردہ میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخاری شریف اور مسلم شریف کی پہلی حدیث جو صحیحین میں ہے، بخاری شریف میں، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اپنی کتاب شروع کرتے ہیں، ریاض الصالحین کی پہلی حدیث اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک بات بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال صحیح اور قبول اس وقت ہوتے ہیں جب نیت صحیح ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اعمال کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی ہجرت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اور جس نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کی ہجرت بس دنیا ہی کے لیے ہوئی۔ یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ثلث علم کہا، 1/3 آف نالج۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں اس حدیث کو ثلث الاسلام کہتے ہیں، 1/3 آف اسلام۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں
نصف فقہ یعنی ہاف آف فقہ مسائل. امام عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں whoever writes the book of hadith he must write first this hadith. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں بیان کی ہے، اس کی وجہ، اس کو کہتے ہیں شان ورود. قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول. اور حدیث کیوں نازل ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں شان ورود. دونوں میں فرق ہے. ایک شخص نے مکہ مکرمہ سے he sent a proposal for nikah with قیس who was living in مدینہ منورہ. عورت مدینہ منورہ میں رہتی تھی اور مرد مکہ مکرمہ میں تھا. تو نکاح کا پیغام بھیجا کہ I want to marry you، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عورت نے میسج بھیجا کہ جب تک تم ہجرت نہ کرو وہاں تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی، نکاح نہیں کر سکتی. تو اس آدمی نے اس عورت کی اس کنڈیشن کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ہجرت کرتا ہوں شادی کے لیے. اس زمانے میں صحابہ ہجرت کرتے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انہوں نے ہجرت کی ہے نکاح کے لیے. انٹینشن میں فرق تھا. ہجرت دونوں نے کی، صحابہ نے بھی کی، انہوں نے بھی کی، لیکن ان کا مقصد دنیا تھا، یعنی ٹو گیٹ میریڈ. پھر یہ مدینہ منورہ آئے تو نکاح ہو گیا. اس شخص کا نام تھا مہاجر ام قیس، اس عورت کا نام ام قیس تھا. اس کا نام تو تھا توقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے توقیل. اب عجیب حالت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے سامنے حدیث بیان کی. یہ حدیث تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے، اور جنہوں نے ہجرت کی ہے دنیا کے لیے، نکاح کے لیے، اس کی ہجرت نکاح کے لیے یعنی دنیا کے لیے، اللہ ثواب نہیں ملے گا. معلوم ہوتا ہے ان کی ہجرت جو ہوئی ہے وہ نکاح کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی، عورت، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. نیت ایک بہت بڑی چیز ہے. نیت کے اوپر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، سارے اعمال کا. نیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان عبادات کو، ایک عبادت، نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، حج عبادت، قرآن تلاوت عبادت، یہ ساری عبادت ہے. اور ایک ہے عادت. ایک آدمی کو بھوکا رہنے کی عادت ہے، ایک آدمی کو ویسے ہی خرچ کرنے کی عادت ہے، پیسے خرچ کر دیے، لے آیا بریڈ اپنے بچوں کے لیے، دودھ لے آیا اپنے بچوں کے لیے، گروسریز لے آیا اپنے بچوں کے لیے، گوشت لے آیا اپنے بچوں کے لیے. عادت خریدنے کی، گھر میں ضرورت ہے اس کی لے آیا، یہ عادت ہے. اب ایک آدمی ویسے ہی کھڑا رہتا ہے، بس کھڑے کھڑے آدھے گھنٹے ایسے ہی کھڑے رہے، عادت ہے. اب اس عادت اور عبادت میں فرق. عادت کو عبادت سے چینج کرنے کے لیے نیت کرنی پڑے گی. اگر نیت نہیں ہے تو پھر تمہیں ثواب نہیں ملے گا. یہ میں ایک بوتل دودھ لے کر گھر پر آیا، میں نے نیت کر لی، اللہ پاک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تیرے
تمہارے بچوں کا خرچہ ہے، بیوی بچوں کا، میں گھر میں اس کو صدقے کے لیے، صدقہ نفلی صدقہ للہ جو ہے میں لے آتا ہوں تاکہ اپنے بچے سب مل کر کھائیں گے۔ اب لانا تو تھا ہی اس کو دودھ، لانا تو تھا ہی گروسری جو روزانہ عادت کے مطابق، اب اس گروسریز کو، اس دودھ کو، اس چیز کو اگر عادت سے عبادت میں بدلنا ہو تو تھوڑی سی نیت کر لو۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک آدمی کو عادت ہے بھوکا رہنے کی، ڈائٹ کرتا ہے، لیکن اگر اس نے فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک، صبح صادق سے لے کر افطار تک اس نے بھوکا رہا اس نیت سے کہ اللہ میں روزہ رکھتا ہوں تیرے لیے، تو اب یہ بھوکا رہنا بھی ہو گیا اور روزے کا ثواب بھی مل گیا۔ یہ چیز ہے۔ تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ تمیز عبادتی عن العادتی، نیت کہتے ہیں عبادت کو عادت سے بدلنے کو۔ تھوڑی سی نیت کر لی تو آپ کو یہ کتنا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نیت نہیں کی، جیسے میں نے پہلے ہی مثال دی کہ ایک آدمی نے بڑا مکان بنایا اور اس میں بے شمار ونڈوز رکھے، اور اس کو پوچھا کسی بزرگ نے کہ ونڈوز کیوں رکھے ہیں، تو اس نے کہا اچھی ہوا آئے گی، اس طریقے سے ذرا اچھا لگتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ تو نیت کرے یا نہ کرے ہوا آنے کی، ہوا تو آنی ہی آنی ہے، ونڈو کھولے گا ہوا آئے گی، تو نیت کرے کہ نہ کرے۔ کاش کہ تو ان ونڈو بنانے کی نیت یہ کر لیتا کہ مسجد کی اذان کی آواز میرے گھر میں آتی تو تجھے زندگی بھر اس گھر کے بنانے کا ثواب ملتا۔ فرق ہے نا، لٹل بٹ چینجنگ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک انسان عادت ہی اس کی ہے بہت ساری، لیکن اس نے نیت تھوڑی چینج کر لی ہے اللہ کے لیے، تو وہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بچوں کو لانا ہی لانا ہے، دودھ ہے، بریڈ ہے، لیکن اس نے نیت کو بدل دی، اللہ تیرے نبی تیرا حکم ہے اپنے بچوں پر خرچ کرنے کا، تو اس کو پھر صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں نیت کا معنی ہے تمیز عبادت عن عبادت، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے چینج کرنا۔ میں نے ظہر کی 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھی، تو میں نے اس کی نیت کی اللہ پاک میں 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں، تو اس میں فرض کی نیت ہے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر کیا کر لیا؟ سنت پڑھ لی۔ اب یہاں کس کی نیت کرنی ہے؟ سنت کی نیت کرنی ہے۔ تو ایک عبادت فرض ہے، اس عبادت سے دوسری عبادت سنت کی ہے، اس کو پڑھنے جا رہا ہے، تو اس میں نیت کو بدلنا، اس نیت کو چینج کرنا فرام ون عبادت ٹو another عبادت، دس از کالڈ انٹینشن۔ بعض علماء نیت کہتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظہر کی پڑھ لی تو وہ الگ نیت ہے، عصر کی پڑھ لی تو الگ نیت ہے، تو نیت کو نیت سے چینج کرنا ہے۔ ایک آدمی وضو اس لیے کرتا ہے تاکہ میں قرآن کی تلاوت کروں، ایک نیت ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر کبھی وضو کرتا ہے اس لیے کہ مجھے مسجد جانا ہے نماز کے لیے، دوسری نیت ہوگی۔ اسی طرح اور بعض علماء کہتے ہیں نیت ہے تمیز معبود الی المعبود، ایک گاڈ کو چینج کرنا دوسرے گاڈ کی طرف۔ کیا معنی؟ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی غیر کے لیے۔ ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کسی پیر یا کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ قبر کے لیے۔ یہ ہے ایک خدا کی نیت سے، یعنی دوسرے دنیا کے خداؤں کی نیت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف نیت کرنے کا نام نیت ہے۔ اسی لیے یہاں انما الاعمال بالنیات ہے۔ اب
عمل کے اندر میں نیت صحیح ہوگی وہ عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ہیوی ہوگا. یاد رکھنا یہ بات میری. کوئی بھی عمل تم کرنے جا رہے ہو اس کے اندر میں پراپر نیت only for the sake of اللہ ہے. سو وہ نیت قیامت کے دن وہ عمل جو ہے قیامت کے دن ترازو میں ہیوی ہو جائے گا. یہ بات یاد. اسی لیے امام بخاری آخر میں بخاری شریف آخر میں چیپٹر لائے ہیں وَنَضَعُ اور قرآن کی آیت وہاں بیان کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا. اور پھر اس میں انہوں نے بیان کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنْ بنی آدم کے اعمال اس ترازو میں تولے جائیں گے. لاسٹ چیپٹر لائے بخاری ختم کرتے کمپلیٹ کرتے اسی چیپٹر پر. اشارہ کس بات کی طرف؟ اس کو سمجھنے کے لیے تم میری پہلی حدیث پڑھو بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات. اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو پھر ترازو کے اعمال چاہے وہ سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایک درہم کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی غریب کے لیے ایک بریڈ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, اگر تمہاری نیت صحیح ہے ایک اللہ کے لیے کرنے کی ہے تو وہ کھجور اور وہ بریڈ اور وہ دودھ اور وہ ایک درہم اللہ کے یہاں قیامت کے دن ترازو میں بہت ہیوی بن جائیں گے. یہ بات میری سمجھ میں؟ ہاں. لیکن ایک بات ہے, امام بخاری تو امام بخاری ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم mention so many hadiths, بہت ساری حدیث اس میں authentic is more than 700,000 ہے. 700,000 سے تھوڑی زیادہ ہے. امام بخاری کو ان 700,000 میں سے 600,000 حدیث یاد تھی. کتنے بھائی؟ 600,000 حدیث یاد تھی. عجیب زندگی تھی ان کی. ان کے استاد 1080 ہے. He got ustads only from who he learned the hadith 1080 everywhere. شام, سیریا, کوفہ, بغداد, عراق, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, جوردن, ساری جگہ یہ حدیث سیکھنے کے لیے جا گئے ہیں. بہت حدیثیں سیکھی ہے, بہت زیادہ. امیزنگ. چلو بات سے بات نکلتی ہے, ان کی ماں نے ان کو پیسے دے کر, چونکہ یہ بچپن میں یتیم پیدا ہوئے تھے, یتیم تھے, اس کے بعد ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. سو ہی گرو اپ کس کی پرورش میں؟ ماں کی. ماں نے ان کو بڑا کیا, ماں نے, اور ماں کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے بھی گئے تھے. تو بچپن میں یہ بلائنڈ ہو گئے تھے. He became blind when he was child. تو ان کی ماں خوب روتی تھی اللہ کے سامنے, نمازیں پڑھ کر ان کی ماں دعا کرتی تھی. ماں کی دعا تو ماں کی دعا ہوتی ہے نا. حدیث میں ہے 3 آدمی کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا. 3 آدمی کی دعا اللہ ڈونٹ ویسٹ ایکسپٹ اسٹریٹ اوے. دعا بھی اور بد دعا بھی. دعا بھی اور نمبر 1 مظلوم کی بد دعا. unnecessary کسی پر ظلم کیا, اگر وہ ایک سینٹنس بد دعا کا کہہ دے تو پھر سامنے والا مر جاتا ہے, اس کی موت آ جاتی ہے. جو بد دعا کرے ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. نمبر 2 ٹریولر, سفر شرعی, جو 75 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتا ہے تو وہ جو بھی دعائیں کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. مسافر کی دعا.
اس کی دعا بھائی مسافر, ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا دعا کرنے کا سفر میں. یہاں سے آپ لیسٹر جاؤ مسافر بن جاتے. کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں راستے میں جاتے آتے. اس لیے کہ مسافر انسان بنتا ہے. لیسٹر جانے کا ارادہ کیا تو یہاں بی ڈی 8 سے لے کر بی ڈی 7 میں داخل ہو گیا, مسافر شروع. اپنے گاؤں سے باہر نکل گیا. یہ تو ان کا گاؤں تو بی ڈی 8 ہے, بی ڈی 7 نہیں ہے, یا بی ڈی 9 ہے. تو بی ڈی 9 ہے تو بی ڈی 8 میں آئے گا. تو مسافر یہاں سے شروع کر رہا ہے فری وے پر جانے کے لیے, تو یہاں سے مسافر شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ لیسٹر پہنچا تب مسافر. اس لیے میں بی ڈی 8 سے نکل رہا ہوں, سفر میرا ارادہ ہے لیسٹر کا, برمنگھم کا. تو یہاں سے میں نکلا, بی ڈی 7 میں پہنچا, اور وہیں پر مسجد میں بی ڈی 7 میں ابھی نماز کا ٹائم آ گیا تو میں قصر کروں گا, اس لیے کہ میں تو مسافر شروع ہو گیا. لیکن ابھی بی ڈی 8 ہی میں ہوں اور مسجد میں نماز تو مجھے فل پڑھنی ہے, اس لیے کہ میں بھی اپنے گاؤں میں ہوں. اسی طرح جہاں جہاں لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ویسا ہی ہے. گاؤں سے باہر جہاں کھلیان ہوتا ہے, کھلیان کو پار کر لیا بس مسافر شروع ہو گیا. اب راستے میں جہاں کہیں اسٹاپ کرو قصر کر لو. ایسا نہیں کہ میں لیسٹر پہنچنے کے بعد ہی قصر کر سکتے ہیں, راستے میں بھی قصر کر سکتے ہیں. اور یہ مسافر شروع ہو گیا ہے چونکہ اس کی نیت 75 کلومیٹر 48 مائلز ہے اپروکسیمیٹلی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ, میں سنا رہا تھا آپ کو. اچھا, تیسری ہے ماں باپ کی دعا اور بد دعا. 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی, ایک تو مظلوم کی, ایک مسافر کی, اور ایک ماں باپ کی. تو ان کی ماں بڑی رات میں تہجد میں اٹھ کر دعا کرتی تھی. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے, آپ تجربہ کریں, تہجد میں اٹھیں اور اللہ سے دعا کریں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے, خصوصاً اپنی اولاد کے لیے, ضرور دعا قبول ہوگی. آپ دیکھ لیجیے, امام بخاری کی ماں کا واقعہ ہے, رو رو کر دعا کرتی تھی. خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے. کون آئے بھائی؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. She saw that Ibrahim علیہ السلام in her dream. She have seen. ابراہیم علیہ السلام says, don't worry, فکر نہ کرو, صبح تمہارا بچہ بینا ہو جائے گا, اس کی آنکھ نارمل ہو جائے گی. صبح اٹھے تو بچے کی آنکھ بینائی نارمل ہو گئی. بس یہ دعا تھی ماں کی, اور خواب میں بھی ابراہیم علیہ السلام ملے. یہ ہے ماں کی دعا. اور اتنی محنت کی, ایک مرتبہ وہ ان کی ماں نے ان کو کچھ درہم دیے, جاؤ حدیث سیکھنے کے لیے, بڑے ہو گئے. بیکوز 13 یا 14 سال کی عمر میں انہوں ne حدیث کی بہت ساری کتاب میمورائز کر لی تھی, یاد کر لی تھی. 23 ایئرس کی عمر ہوئی تو بخاری شریف لکھنا شروع کیا. when he was the age of 23 he started بخاری شریف. کیسے ہر حدیث کے لیے پہلے استخارہ کرتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے سوتے تھے, اے اللہ میں یہ حدیث لکھنا چاہتا ہوں بخاری شریف میں, بتاؤ مجھے صحیح اوتھینٹک ہے یا اوتھینٹک نہیں ہے, اوتھینٹک اور نان اوتھینٹک. جب دل میں اطمینان ہوتا استخارہ کے بعد, تب جا کر وہ حدیث لکھتے. کیسے لکھتے؟ پہلے غسل کرتے تھے, اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ بیٹھ کر حدیث کو لکھتے. اور اس کے جتنے چیپٹرز ہیں انہوں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے ہیں, ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں. تو ہر حدیث پر غسل کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر حدیث کو لکھا. اسی طرح پوری بخاری شریف لکھی, ہر حدیث پر ایک غسل. بات میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ریپیٹ حدیث کو اندر میں شمار کیا جائے, کاؤنٹ کیا جائے, so it's more than 5,000 حدیث, more than 4,000 حدیث. اور ریپیٹ حدیث کو جیسے انما الاعمال, یہ پہلی حدیث بخاری شریف میں 7 جگہ لائے ہیں,
रिपीट किया है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो रिपीट को निकाल दे तो 2700 एंड लिटिल अप, इतनी बार उन्होंने गुस्ल किया समझो, और हदीस को लिखा। कितने साल लगे बुखारी शरीफ लिखते हुए उनको? एज 23 में ही स्टार्टेड राइटिंग बुखारी शरीफ, और एज 34-35 में उन्होंने 10 साल में बुखारी शरीफ खत्म किया है, लिखते 12 साल में। फिर एज 35 से लेकर एज 59 तक उनकी इंतकाल होता है। 10, 12, 15 साल में उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई। अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्टूडेंट्स लर्न हदीस फ्रॉम हिम। कितने भाई? 90,000 हदीस स्टूडेंट लर्न बुखारी शरीफ फ्रॉम इमाम बुखारी डायरेक्टली। 90,000। बात समझ में आ रही है? हमारे दारुल में अगर 500 तलबा हर साल बुखारी शरीफ पढ़े तो भी इतने नहीं हो सकते 15 साल में जितना हो, इसलिए कि उनका बहुत बड़ा मजमू होता है। और जब इनकी मां ने उनको कुछ दिरहम दिए, जाओ हदीस सीखने के लिए बगदाद फला जगह जाओ, गए। पैसे खत्म हो गए क्योंकि वो तो कई साल सीखते थे ना, खत्म हो गए। खाना नहीं, तो क्या करते थे? इवनिंग वहां जहां मार्केट होती है, लोग वहां वेजिटेबल बेचते हैं, जैसे यहां वेजिटेबल मार्केट होती है, वहां जाते थे शाम में। लोग जो वेजिटेबल बिगड़ा हुआ फुला उसके छिलके वगैरह डाल देते थे, तो ये ले आते थे, इसको धोते थे और उसको उबाल कर उसको खाते थे। ये करते थे रोजाना। एक मर्तबा गए वहां मार्केट में, he saw that 2 poor people are fighting for that vegetable things. वो कहता मैंने पहले लिया, वो कहता मैंने लिया। इमाम बुखारी ने देखा कि दोनों लड़ रहे हैं, मैं नहीं जाता वहां, वापस आ गए। और भूख इतनी लगी हुई थी कि मस्जिद के कोने में जाके बैठ गए कि अब तो मेरी मौत आ जाएगी, इतने भूखे थे। इतने में एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ हट्टा कट्टा, और एक तरफ बैठा, और उसने अपना बैग खोला, उसमें से रोटी और सालन निकाला और ये खा रहा है रोटी और सालन। इमाम बुखारी कहते हैं कि उसको देखा देखी मेरा भी मुंह खोल रहा है, इतनी भूख लगी थी मुझे। My mouth also opening while he is eating, putting motion in his mouth. फिर उसने मुझे बुलाया, भाई इधर आओ। मैं उनके पास गया, कहा खाना खाओ मेरे साथ। कहा मैं नहीं खाऊंगा, I'm not going to follow my desire. नहीं खाया। उसने मुझे कसम दी अल्लाह की कसम खाना पड़ेगा। फिर दूसरी बार का अल्लाह की कसम, तब मैंने खाना शुरू किया। While we were eating, he asked me, where are you from? तो मैंने बताया, I'm from so and so place. तो कहा मैं तुमको कितने दिन से तलाश कर रहा हूं, लेकिन मैं भी भूखा था और मैं भी मरने के करीब हुआ, तो तुम्हारी अम्मी ने मुझे पैसे दिए हैं, तो मैंने उसी पैसे से खाना खरीद लिया। ये साथ खाना तुम भी खा लो, तुम्हारा ही है, लेकिन बिकॉज आई वॉज नियरली डाइंग, सो मैंने खाना खरीदा और मैंने खाया, वरना मैं भी मर जाता। बाकी पैसे उसको दे दिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे कश्ती में, बहुत लोग बैठे हुए थे ना, और उनके पास करीबन बहुत ज्यादा 4,000 या 40,000 दिरहम थे उनके पास, ठहरी में जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो एक आदमी से, जैसे प्लेन में होता है, बस में होता है, बातचीत होती, कहां से भाई, कैसा है, क्या है, बातचीत हो गई। तो उसने पूछा किधर जा रहे हो? कहा हदीस सीखने के लिए। कहा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उन्होंने साथ सब बता दिया, इतने पैसे हैं मेरे पास, आई गॉट सो मच मनी। तो उसने देखा ये तो मौलवी किस्म का आदमी है, इतने पैसे तो बिजनेसमैन के पास होने चाहिए, इसके पास कहां से आ गए 40,000? इतने दिरहम तो मालदार के पास होते हैं। बहुत इजी वे है कैसे मैं इससे पैसे ले लूं, और है भी मौलवी किस्म का, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो उसने शोर थोड़ी देर के बाद इधर गया उधर गया, फिर वापस आके बैठा। आई स्टार्ट स्क्रीमिंग, माय मनी स्टोलन, मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए।
کسی نے پوچھا کیسے تھے؟ کہا بیگ میں تھے. کتنے تھے؟ 40,000 درہم تھے. اس کو وہ سب سٹوری معلوم ہو گئی تھی بخاری کی. بتایا اس نے. امام بخاری نے دیکھا اب تو یہ سب کی تلاشی لیں گے, کس کے پاس وہ پیسے ہیں, یہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے خالی خالی. تو انہوں نے آہستہ سے وہ بیگ اٹھائی اور ایسے امام بخاری نے پانی میں چھوڑ دی, سمندر میں چھوڑ دی, بس ڈبو دی. اب یہ تلاشی لے رہے ہیں, امام بخاری کو بھی سرچ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس سے تو کوئی پیسے نہیں نکلے. یہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا تھا 40,000, مجھے بیگ بتائی تھی, کیا ہوا, کدھر چلی گئی؟ سب ختم ہو گیا. وہ بھی بیٹھ گیا چپ چاپ, سب تو میرا مقصد حل نہیں ہوگا. پھر آدھے ایک گھنٹے کے بعد اس کے پاس بیٹھا, ٹھیک ہو خیریت, سب جا رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں کشتی سے. کیا ہوا, تم تو مجھے کہہ رہے تمہارے پاس بیگ تھی پیسے کی. کہا پیسے تو میرے ہی تھے, میری والدہ نے مجھے دیے تھے, میں حدیث سیکھنے کے لیے جا رہا تھا. اور یہ ہزاروں آدمی کشتی میں بیٹھے بہت سارے. تو آپ نے چلانا شروع کیا, مجھے پتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن وہ تلاشی لیں گے تو آپ کے کہنے کے مطابق وہ بیگ میرے پاس سے نکلے گی, تو مجھے ہی چور کہیں گے وہ لوگ, حالانکہ پیسے تو میرے ہیں. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے وہ پوری بیگ سمندر میں ڈال دی. ارے کیوں ڈال دی بھائی؟ کہا یہ پیسے ڈال دینا میرے لیے آسان ہے, آسان ہے. کیوں؟ کہ لوگ مجھے چور کہیں گے, اور میں جا رہا ہوں حدیث سیکھنے کے لیے, اور پھر حدیث کو لکھوں گا, پڑھاؤں گا. تو اگر لوگ مجھے چور کہیں گے, مجھ پر تہمت لگائیں گے, تو کوئی آدمی میری حدیث کو نہیں پڑھے گا, میری حدیث کو نہیں لے گا. اور مجھے فکر ہے میرے حدیث کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں, پھر لوگ مجھ سے وہ حدیث نہیں لیں گے, تو میں نے اپنے پیسے کو قربان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے. ایسے امام بخاری تھے جن کی کتاب اتنی مشہور ہو گئی, اتنی مشہور ہے کہ پوری دنیا میں کوئی عالم نہیں بنتا جب تک بخاری شریف نہیں پڑھتا. اور اتنی مشہور ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 110 مرتبہ پوری بخاری پڑھی ہے, 110 ٹائم, فور اینی ریزن. جب بھی میرا کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں پوری بخاری پڑھتا تھا, اللہ میرے مسئلے کو حل کر دیتا تھا. جیسے ختم قرآن میں دعا قبول ہوتی ہے, ایسے ختم بخاری میں دعا قبول ہوتی ہے. بہت عجیب تھے بخاری کی زندگی. اخیر میں ان پر بہت ظلم ہوا, حکومت نے بڑا ظلم کیا, لیکن ان کی یاد سکتی, اللہ اکبر, کیمرہ, فوٹوگراف میموری. کیسے؟ ایک گاؤں میں چلے گئے بغداد میں, تو بڑے بڑے مولوی جمع ہو گئے 10. کہا ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں, we want to test you your memory, کہ تم کو حدیث کتنی یاد ہے. کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں, کیونکہ ان کو 600,000 حدیث یاد تھی. 600,000 حدیث یاد تھی. 10 علماء بیٹھ گئے, ایک عالم نے 10 حدیث پڑھی, حدیث کی چین اینڈ حدیث جو ہے اس میں گڑبڑ بھی کی. 10 حدیث میں الگ الگ, جیسے مثال کے طور پر ابو ہریرہ کی حدیث ہے, انہوں نے بیان کر حضرت عمر, غلط جان بوجھ کر ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور حدیث میں ہے کلیمتان حبیبتان ثقیلتان, ثقیلتان کو پہلے بیان کیا, کلیمتان کو انہوں نے چینج کر دیا ورڈ کو. اس طرح ایک ایک حدیث میں 1-2 مسٹیک کی انہوں نے. تو ایک آدمی نے 10 حدیث پڑھی, 10 مسٹیک یا 20 مسٹیک کی ہے. دوسرے نے 10 حدیث پڑھی, اس نے 10 مسٹیک یا 20 مسٹیک کی. اسی طرح 10 عالم نے 20 یا 10 مسٹیک کی. اب امام بخاری ہر ایک کو کہتے رہے یہ حدیث غلط, یہ غلط, یہ غلط, تیری غلط, تیری غلط, تیری غلط. 100 آدمی کو 100 مرتبہ کہا لا لا لا, غلط 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 غلط. لوگ تعجب میں ہیں, سب کی غلط. 100 حدیث ہو گئی نا, 10 آدمی کی 100 حدیث ہو گئی, ساری غلط. فرمایا ہاں اب ان کی میموری دیکھو, تیری پہلی حدیث یہ تھی, حالانکہ ابھی تو ایک ہی بار سنی انہوں نے. تیری پہلی حدیث تو نے یہ کہا, تو نے ابو ہریرہ کی جگہ حضرت عمر کہا, یہاں ایسا سینٹنس ہے تو نے ایسا کہا. پوری حدیث غلط اس کی نقل کی, اس کے بعد صحیح حدیث یہ ہے اس کو بیان کی.
پھر اس کی دوسری حدیث غلط بیان کی، پھر دوسری اس کی صحیح حدیث بیان کی. اسی طرح 100 حدیث غلط ایک ہی مجلس میں ان کو یاد ہو گئی اور اس کو صحیح کر کے بتلایا. یہ امام بخاری کی فوٹوگراف میموری تھی. ان کی زندگی بڑی عجیب تھی. تو امام بخاری نے آخری چیپٹر میں یہی بات کہی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، ترازو. اور اس آیت کے نیچے انہوں نے یہ بیان کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلُهُمْ يُوزَنْ. اب تم جو بھی بات کرو، جو بھی عمل کرو، سوچ سمجھ کر کرنا. یہ آخری حدیث لا کر اشارہ کیا. یعنی علماء کو کہہ رہے ہیں کہ تم عالم بن گئے، اب جا کر تم دنیا میں دین پھیلاؤ گے تو جو بھی بات کرو پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. اس لیے کیا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجا گیا تو وہ حیرت سے اللہ سے پوچھ رہا ہے میں نے ساری زندگی نیکیاں کی ہے، فرمایا ایک گناہ کے اوپر تجھے جہنم میں بھیج رہا ہوں. کون سا گناہ؟ تو نے ایک بار ایسی بات کہی کہ 2 خاندان میں سپریشن ہو گیا، 2 پارٹیز تو نے کر دی. اس ایک بات پر جہنم میں جا. اور ایک آدمی کو جنت میں بھیج رہے ہیں. پوچھا اللہ کہ یا اللہ میں نے تو میرے بہت سارے گناہ ہیں، میرے لیے جنت کا فیصلہ. فرمایا ایک مرتبہ تو نے ایک بات ایسی کی کہ 2 پارٹیز آپس میں محبت کرنے لگ گئی، اس پر جا، جنت میں جا. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلُهُمْ يُوزَنْ، یہ ترازو رکھا جائے گا، اس میں تمہاری ہر بات، قرآن میں ہے نا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں whatever word you will utter، جو بھی زبان سے بات نکالو فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ گناہ ہو. اور اس کا جواب قرآن میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی کی ہو ذرہ برابر، چونٹی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، سمجھے، یا گناہ کیا ہو رائی کے دانے کے برابر، وہ بھی قیامت کے دن تمہارے ترازو میں رکھا جائے گا. یہ تو ذہن میں سوال ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری چیپٹر جو بیان کر رہے ہیں وہ کتاب التوحید ہے. What is that؟ توحید، about oneness of Allah، توحید ہے. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ شروع میں ایمان کا چیپٹر بیان کیا. بات سننا بہت اچھی ہے. In the beginning of Bukhari Sharif he mentioned the chapter of ایمان. توحید بھی part of the ایمان ہے. لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے part of the ایمان ہے نا. تو جہاں ایمان کو بیان کیا وہاں اس کے ساتھ توحید کو کیوں بیان نہیں کیا؟ وہاں in the beginning chapter of ایمان، at the end of the Bukhari chapter of توحید اس کو بیان کیا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بگن ایمان کے ساتھ ہو اور تمہارا اینڈ بھی ایمان کے ساتھ ہو. میری بات سن رہی ہے نا؟ اسی لیے تمہاری زندگی جب تم پیدا ہو ایمان کے ساتھ شروع ہو کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان دی جاتی ہے اور اقامت، گویا اس کی زندگی ایمان کے ساتھ شروع ہو گئی. اور پوری زندگی، بچپنا، جوانی، ادھیر عمر اور بڑھاپا، پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزارو، ایمان کے تقاضوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ گزارو. اب جب تمہاری موت آئے نا تو اس وقت بھی زبان پر من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے
پوری زندگی تمہاری. امام بخاری نے شروع میں کتاب الایمان کو بیان کیا, اخیر میں توحید کو لا کر اشارہ کیا کہ جیسے میں نے ایمان سے شروع کیا توحید پر ختم کیا, یہ انسان تیری زندگی بھی ایمان پر شروع ہو اور ایمان پر باقی رہے اور توحید کے اوپر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ختم ہو اور تو اللہ کے پاس چلا جائے. اب یہاں مرتے وقت جو تم کلمہ پڑھایا جاتا ہے, کلمہ جو پڑھایا جاتا ہے مرتے وقت, یہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ توحید ہے یا کلمۃ الذکر ہے؟ تلقین کرتے ہیں نا, اشہد اللہ پڑھتے ہیں نا, مرنے والے سکرات میں ہوتا ہے تو وہاں کلمہ پڑھتے ہیں. یہ کلمہ توحید ہے یا کلمہ ذکر ہے؟ جیسے ہم ذکر مجلس میں لا الہ الا اللہ, یہ ذکر کا کلمہ ہے. اور وہ جو ہے ہم جب ایمان لائے ہیں وہ کون سا, کوئی آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کو ہم کلمہ توحید پڑھاتے ہیں, اشہد ان لا الہ بولو, تو یہ کلمہ توحید ہے. تو یہ مرتے وقت جو تلقین کی جاتی ہے وہ کلمہ توحید ہے یا کلمہ ذکر ہے؟ اگر کلمہ توحید ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے, میں اور آپ تو پوری زندگی کلمہ توحید پر گزر رہے ہیں, پھر آخر میں کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو مسلمان تھے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, پھر آخر میں کلمہ توحید کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ میری بات سن میں آ رہی ہے نا, کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے, اگر یہ کلمہ توحید ہے تو سکرات میں تو ایمان قبول نہیں ہوتا, سکرات میں تو ایمان قبول نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی سکرات میں اور یوں کہے میں توبہ, اس کی توبہ قبول نہیں. اگر کوئی کافر سکرات میں یوں کہے میں کلمہ, اس کے کلمہ قبول نہیں. کلمہ تو سکرات سے پہلے ہے. تو یہاں تو سکرات میں کلمہ پڑھایا جاتا ہے. یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ مریم, یہ خدیجہ, یہ خالدہ, یہ ابراہیم, یہ سب پوری زندگی ایمان پر گزارے ہیں, کلمے پر, نماز پر, روزے پر, زکات پر. اب مرتے وقت کلمہ پڑھانے کا کیا مطلب؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ وہ تو مسلمان تھا. میرا سوال سمجھ میں آیا؟ تو کیا یہ کلمہ توحید ہے یا کلمہ ذکر ہے؟ میری بات سن میں آ رہی ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے یا کلمہ ذکر ہے؟ علماء فرماتے ہیں, علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں, کلمہ توحید پر تو یہ تھا ہی, ایمان پر تو یہ تھا ہی, یہ مسلمان تھا, یہ عورت مسلمان تھی. اب یہ جو اخیر میں اس کو سکرات میں کلمہ پڑھایا جاتا ہے, یہ کلمہ توحید نہیں ہے, یہ کلمہ ذکر ہے. کیوں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. سارے ذکر میں افضل کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر. اللہ کہہ رہے ہیں تو ذکر کرتے کرتے میرے پاس آ جا, جنت میں چلا جا. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کلمہ توحید نہیں, ذکر کرتے کرتے آ جا. اسی لیے تو ضروری نہیں ہے کہ کلمہ ہی پڑھے. اگر کوئی آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے چلا گیا پھر بھی جنتی, اس لیے کہ ذکر ہے. کوئی آدمی اللہ کا نام یا کریم یا کریم یا کریم انتقال کر گیا پھر بھی جنت میں ہے, اس لیے کہ یہ ذکر کرتا کرتا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لفظ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ نہیں تھا. اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, اے اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں, تیری ملاقات کرنا چاہتا ہوں, رفیق اعلیٰ کو ملنا چاہتا ہوں. میری بات سن رہی ہے نا؟ تو وہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کلمہ توحید نے کیا ہے؟ کلمہ ذکر ہے, کلمہ تو ذکر. اب مسئلہ کتنا آسان ہو گیا. کووڈ میں 3 ہفتہ 4 ہفتہ ICU میں آدمی ہوتا تھا, کسی کو قریب جانے نہیں دیتے تھے, جاتے تھے بس وہیں آخری جب ایسا لگتا ختم ہی ہو گیا تب بلاتے تھے آ کے باڈی لے جاؤ, ہے نا. تو اس کو تو کسی نے کلمہ پڑھایا نہیں, کلمے کی تلقین تو کی نہیں. تو اگر ہم کلمہ توحید مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو بغیر ایمان کے مڑا, نعوذ باللہ. ایسا تو نہیں ہوا. میری بات سن میں آ رہی ہے نا؟ کتنے لوگ ICU میں انتقال کر گئے اور کرتے ہیں, ان کو کون کلمہ پڑھاتا ہے؟ نہیں. وہ تو ایمان پر تھا ہی, کلمہ توحید پر تھا, پھر ICU میں چلا گیا اور اس کی موت آ گئی. تو موت تو کلمہ توحید پر آئی, موت تو ایمان پر آئی. صرف اتنا ہوا کہ اس کا ذکر جو مستحب ہے, ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے, واجب اور فرض نہیں, وہ چھوٹ گیا اور کچھ نہیں ہوا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ یہاں کلمہ توحید نہیں ہے.
کیا ہے؟ کلمۃ ذکر ہے۔ تو امام بخاری اخیر میں اس بات کو لا کر یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دنیا میں کوئی بھی کلمہ ہو، چاہے وہ ذکر ہو، عبادات ہو، یا کوئی بھی بات ہو، نصیحت ہو، تبلیغ ہو، تیرے بات میں اور تیرے اعمال میں وزن ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا میری پہلی حدیث تم پڑھو بخاری کی، انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث وزن اعمال کی ہے کہ وزن اعمال میں کیسے پیدا ہوگا، تو اس کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اگر تمہاری بات میں اخلاص ہوگا، تمہارے کاموں میں اخلاص ہوگا، تمہاری عبادتوں میں اخلاص ہوگا، تمہارے معاملات میں اخلاص ہوگا، تمہاری معاشرت میں اخلاص ہوگا، تو پھر یقیناً 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 وہ عمل قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوگا۔ بات سمجھ رہی ہے؟ یہیں پر بس کرتے، آئندہ ہفتے پھر کریں گے انشاءاللہ، اس لیے بات بھی بیان کرنی ہے، پوری نہیں ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے، رات کے دین کے، خلوت کے جلوت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما، اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما، اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجلس ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، یہ مجلس ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، یہ مجلس ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ بنا، یہ مجلس ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، یہ مجلس ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیرے یہاں مقبول اور قبولیت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیری باتیں، تیرے نبی کی باتیں سن سن کر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اسی پر موت بھی نصیب فرما۔ الہ العالمین مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور موت آئے ایمان پر موت نصیب فرما، کلمے پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ نیک اعمال پر موت نصیب فرما، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اس مجمع میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو گھروں میں بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو ہاسپٹل میں انہیں شفا عطا فرما۔ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، داعی قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، الہ العالمین عامل قرآن بنا۔ یا اللہ مومنین مومنات میں سے بنا، اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔